الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الإثم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شراب نوشی کرنا یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ خمر عربی میں شراب کو کہا جاتا ہے۔ اس مبارک دین میں ہر ایسی چیز کو منع کیا گیا، اس پر پابندی رکھی گئی اور اس کو حرام کیا گیا جو انسان کی اخلاقی زندگی کو خراب کر دے اور انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے اندر گرا دے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں جو انسان کے مزاج میں بگاڑ پیدا کرے اس کے کھانے پینے کو اللہ پاک نے حرام فرما دیا، اور اس میں سر فہرست جس چیز کو رکھا گیا وہ خمر ہے، یعنی شراب کو۔ اس لیے خمر کو ام الخبائث فرمایا گیا۔ ام الخبائث، تمام گندگیوں کی جڑ اور بنیاد کہا گیا، اس لیے کہ ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسی گندگی اور ناپاکی ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شراب استعمال کر لے یا اس کا عادی ہو جائے تو اس کی زندگی انسانی زندگی نہیں رہتی۔ اور ہم اپنے ماحول میں اس کا کتنی بار مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ ایسے افراد معاشرے کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جاتے ہیں جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اس کو نہ اپنے رشتوں کا احساس ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں کا احساس ہوتا ہے، نہ محلے کا احساس ہوتا ہے، نہ خاندان کا احساس ہوتا ہے، نہ لباس کا احساس ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو کچھ منہ پہ آیا وہ بول دیتا ہے، پھر بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میں تو اپنا گھر برباد کر چکا ہوں۔ جو ہاتھ میں آیا سامنے والے کو دے مارتا ہے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کتنا بڑا نقصان کر چکا ہوتا ہوں۔ تو چال میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، چل نہیں پاتا، زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی، سطر کو چھپا نہیں سکتا، بیوی بچوں کو گالم گلوچ کرتا ہے، کبھی نعوذ باللہ بیوی کو 3 الفاظ کہہ کے اس حالت میں فارغ کر دیتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اس مبارک دین نے کتنی بڑی حکمت کا معاملہ فرمایا کہ ایسی چیز کو حرام کر دیا، اور صرف حرام نہیں کیا بلکہ اس کو قرآن کریم نے رجس فرمایا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی۔ جیسے ایک انسان جا رہا ہے اور راستے کے اندر کیچڑ پڑی ہوئی ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ دے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو شراب کو تشبیہ دی اللہ پاک نے کہ یہ تو ایک گندگی ہے اور یہ تو ایک ناپاکی ہے۔ اور حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے جو شراب پیے اور پھر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، دنیا سے چلا جائے، آخرت میں جہنم میں جو اس کا عذاب ہے وہ انتہائی سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ انسان اس کو سن نہیں سکتا۔ فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا تو اس کا اوپر دھڑ انسان کا ہوگا اور نیچے کا دھڑ خنزیر کا ہو۔ جس نے شراب پی اور پھر توبہ کیے بغیر وہ مر جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ساری خرابیاں زندگی میں اس وقت آتی ہے جب انسان دین اور دین کے ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نیک ماحول کا، مسجد کے ماحول کا، اللہ والوں کے ماحول کا عادی بنائے۔ اس سے اللہ پاک ان گندگیوں سے انسان کو محفوظ فرما دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔